بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السریٹیو کولیٹس، آنتوں کے زخم۔ آنتوں کے زخم جو ہیں یہ بڑی آنت میں جو ہے پائے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے زخم جو ہے قرار دیا ہے، کسی نے اس کو غذاؤں سے جو حساسیت ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، اس کو قرار دیا ہے، کسی نے اس کو جو ہے جراثیمی سوزش قرار دیا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے نظریات ہیں، ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی کہ یہ زخم جو ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ زخم جو ہیں اگر یہ میدا میں ہوں اور چھوٹی آنت کے ابتدائی حصہ میں ہوں تو پھر تو اس کو پیپٹک السر ہم کہتے ہیں، اور اگر یہ بڑی اور چھوٹی آنت میں ہوں تو کرونک ڈیزیز اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سوزش کے لحاظ سے جو ہے ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے جو ہے وہ کینسر کی ابتدائی شکل قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ زخم مسلسل 10 سال تک اگر رہیں تو یہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان زخموں سے سوزش ہوتی ہے اور اس میں اجابت میں خون بھی آتا ہے۔ شاید یہ زخم جو ہے دیگ کی کوئی قسم ہو، لیکن جو حکمہ حضرات ہیں یا ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ابھی تک یہ کسی ایک نظریے پر متفق نہیں ہو سکے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض ہمارے جو تحقیقات کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، بند ڈبوں میں آنے والی غذائیں، جیسے کہ یہ پیسی پسائی مرچ ہے، یہ مختلف قسم کی مٹھائیاں ہیں، لڈو ہے، یہ جلیبی ہے، یہ برف کے گولے ہیں، یہ اور چیزیں ہیں جن میں مختلف قسم کے کیمیکل رنگ کی شکل میں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جس طرح یہ جلد کو بعض چیزوں سے بیرونی جلد کو حساسیت ہو جاتی ہے، الرجی، تو اس طرح آنتوں میں یہ جو ہے نا حساسیت یا الرجی جو ہے نا یہ اس کا سبب جو ہے بن رہا ہے۔ مصفہ کھانے جو ہم کھاتے ہیں جس میں رنگوں کی آمیزش ہوتی ہے، اس کو بھی اس مرض کا ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، یہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے جو کہ بڑھ کر بعد میں کینسر کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں اسہال آتا ہے اور اجابت میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بعض لوگ جو ہیں اس کو بواسیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بواسیر نہیں ہے اور یہ دھوکہ دینے والا مرض ہے۔ جدید طرز کے جو معاشرے ہیں ان میں یہ پکے پکائے کھانے جو آتے ہیں یا جو زیادہ یہ بیکریوں کی چیزیں جو ہیں استعمال کرتے ہیں، اس میں رنگوں سے لبریز چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ایسے کیمیکل جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہ بیماری جو ہے نا پیدا ہو رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس نظریے پر متفق ہیں کہ اس کی بڑی وجہ جو ہے نا یہی باہر کے کھانے ہیں، بند ڈبوں والی غذائیں ہیں، پکی پکائی جو ہم باہر سے لاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو ہم آٹا استعمال کرتے ہیں، چھنا ہوا آٹا اور سفید آٹا جو ہے، اس میں بالکل ریشے نہیں ہوتے، اور اس طرح کا مصفہ قسم کی یہ خوراکیں جو ہیں یہ اس بیماری کو پیدا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ دیہاتوں کے لوگ جو ہیں یہ چکی کا آٹا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ شہروں کے لوگ جو ہیں یہ سفید آٹا جو ہے نا اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک سبب بتایا جاتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو ریشہ دار غذائیں ہیں یہ دل کی بیماریوں اور پیٹ کے دوسرے امراض کے لیے جو ہیں یہ مفید ہیں، دل پر سے یہ بوجھ اتارتی ہیں، اور آنتوں کو یہ صاف کرنے میں یہ پھوک جو ہے مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو مصفہ خوراک کھانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس میں مبتلا ہوتے ہیں، گھر کے زیادہ تر افراد، کیونکہ وہ ایک ہی جیسی زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں، ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں، تو ان میں ان مریضوں کی جو ہے نا وہ کثرت دیکھی گئی ہے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نفسیاتی دباؤ، مسلسل پریشانیاں، اس کی وجہ سے جو ہیں یہ آنتیں صحیح کام نہیں کرتی اور یہ حساسیت یا الرجی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو یہ مرض ایسے لوگوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے جو ذہنی طور پر پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ بیماری کے زخموں کو کریدنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ متمدن قسم کے معاشروں میں یہ جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں مختلف دل فریب رنگ دینے کے لیے، کھانے والی چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جو ہے نا حساسیت کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زخم جو ہیں یہ آنتوں میں جو ہے یہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جسم کے باہر کوئی چیز اگر ایسی لگ جائے جو کہ جس کو ہماری جلد قبول نہیں کرتی تو وہ حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہے، اسی طرح سے یہ چیزیں جسم کا جو اندرونی معدے کا نظام ہے اس کو یہ متاثر کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی علامات اس طرح سے ہیں کہ یہ مرض 20 سال سے لے کر کسی بھی عمر کے، اس سے زیادہ عمر کے شخص جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسہال میں خون کی آمیزش ہوتی ہے اور خون کا مسلسل آنا جو ہے بذات خود وحشت ناک ہے، اور مریض جو ہے اس کی بردباری اور اس کا صبر جو ہے نا وہ جواب دے دیتا ہے، وہ شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں کمزوری آتی ہے، اور جو ہمارا نظام ہے، نظام یہ بالکل جو ہے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور ذہنی طور پر مریض پریشان ہوتا ہے اور طرح طرح کے خیالات اسے آنے لگتے ہیں، کیونکہ مسلسل خون کا بہنا بذات خود ایک المیہ ہے۔ پیٹ کے بائیں جانب دست اور مروڑ کی سی کیفیت جو ہے نا وہ طاری ہوتی ہے، پیٹ میں گولا اور درد جو ہے وہ مسلسل رہتا ہے۔ اگر قے آ جائے
تو اس سے تھوڑا سا افاقہ یا سکون جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر صورتحال ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ السر جیسی علامات بھی اس کے اندر دیکھی گئی ہیں۔ جلد اور منہ کے اندر جو ہے یہ دانے بن جاتے ہیں، اور جلد کا رنگ جو ہے یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ کمر درد، پیشاب کے مسائل اور جسم پر سوجن جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ بڑی آنت پھول جاتی ہے، اس میں زخم ہو سکتے ہیں، سوراخ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ ایک دہشت کی شکل جو ہے نا یہ مریض کے ذہن پر طاری کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ایک مرض ہے۔ جو جوڑ ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اینٹھن کی سی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے بیرم ایکس رے کیا جائے اور آنتوں کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس مرض کا عمومی طور پر انجام جو ہے نا وہ کینسر کی شکل میں نکلتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ معدنیات کی کمی اور خوراک کے دوسرے اجزاء کی کمی کی وجہ سے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام دیں، اس کی ذہنی ٹینشن دور کریں، اس کی قوت مدافعت بڑھائیں، اس کو حوصلہ دیں، اور پانی کی اگر کمی ہو گئی ہے تو اس کو ڈرپ لگائیں۔ اس کو کورٹیسون کے مرکبات نہ دیں، کیونکہ اس کے مبعد اثرات جو ہے نا وہ بڑے برے ہیں، اور یہ ہمارے جو اعصابی نظام ہے اس کو پھر یہ متاثر کر کے رکھ دیتی ہیں ایسی ادویات جو ہیں۔ جب اسہال یا دست جو ہے وہ قابو میں آ جائیں تو اس کو ہلکی پھلکی غذا، سبزیاں وغیرہ دیں جس میں جو ہے نا یہ پھوک زیادہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مریض کو تسلی دیں، مریض کو آرام کرنے دیں۔ اس کا دل بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے نا، اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے پورا جسم جو ہے نا اس میں تناؤ یا کھچاؤ جیسی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ خون کی اگر زیادہ کمی گئی ہے تو خون کی جو ہے نا وہ بوتل لگائیں۔ فیرس گلوکونیٹ قسم کے مرکبات جو ہیں وہ مریض کو دیے جائیں۔ بخار کی صورت میں فلیجل کی گولیاں جو ہیں وہ کارگر ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے لیے جو ہے نا یہ آرنیکا ہے، مرکیورس ہے، البیومن ہے، میگنیشیا فاس ہے، گریفائٹس دوائی ہے، ایلومینا دوائی ہے، یہ اس کے لیے مجرب ہے۔ ہم ہومیوپیتھک میں 2 یا 3 ادویات ملا کر بھی دے سکتے ہیں، جبکہ ان کی علامات جو ہے نا آپس میں ملتی ہوں، اور اس کے لیے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ بھی ضروری ہے۔ اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بنیاد اس کی جو 3 سٹیجز ہیں، سورا، سفلس اور سائیکوسس، اس کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے کہ دوائی کی پوٹینسی اور دوائی کی طاقت جو ہے نا، اور وقفہ دوائی کا، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ یہ مرض کی کون سی سٹیج ہے، پہلی ہے، دوسری ہے یا تیسری سٹیج ہے۔ کیونکہ صحیح علامات کو سامنے رکھتے ہوئے جب صحیح دوائی کا انتخاب کریں گے، اس کی صحیح پوٹینسی کا، اور مناسب وقفہ دیں گے، تو پھر اس صورت میں شفا جو ہے یقینی ہوتی ہے۔